ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کاررواں تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہما دستگیر۔ گریڈ 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گریڈ 5 ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے سبق حضرت یونس علیہ السلام کا تیسرا دورانیہ۔ اس کے ہم نے 2 دورانیے مکمل کر لیے تھے اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا دورانیہ۔ اس میں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے جی، یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیٹ، جماعت کا کام اور دن۔ آپ کی 2 کلاسز نہیں ہوئی تھی، 2 دن کلاسز نہیں ہوئی تھی، بدھ اور جمعرات کی، اس لیے یہاں پہ آپ ڈیٹ کو کاٹ کے لکھیں گے۔ 19 کی جگہ آپ لکھیں گے 24 مئی، جماعت کا کام، اور بدھ کی جگہ آپ یہاں پہ لکھیں گے پیر، یعنی آج پیر کا دن ہے تو آپ لکھیں گے، اور یہ آپ نے بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا عنوان میں آپ کے پاس کیا ہے؟ قصہ حضرت یونس علیہ السلام، اور سرگرمی میں آپ کے پاس ہے سوال جواب۔ سوال آپ لکھیں گے بلیک پوائنٹر سے اور ان کے جواب آپ لکھیں گے پینسل سے، اور ایک ایک لائن چھوڑ کر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ جواب: جب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کیا اور ان کی باتوں کا مذاق اڑایا تو حضرت یونس بستی سے باہر چلے گئے۔ سوال نمبر 2، کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے؟ جی، لوگوں نے آپس میں کیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی؟ جو کشتی میں سوار تھے، لوگوں نے مشورے شروع کر دیے کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اس کو نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے ایسا کہنے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا، تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ ان کے ایسا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ جی، ان کے ایسا کہنے کی یہ وجہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ وہی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مالک کا حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو بستی والوں کی ہدایت کا جو ذمہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس کے مطابق وہ سوچ رہے تھے کہ جب اللہ نے حکم دیا مجھے ان کی ہدایت کے لیے تو مجھے اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑنی بھی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ قرآن نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہ تھے؟ وہ کیوں تیار نہ تھے؟ جی، کیونکہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سوال نمبر 5، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم صرف اس کا ترجمہ لکھیں گے کیونکہ آیات لکھتے ہوئے ہم سے اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی وہ آیت کریمہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ پھر سن لی ہم نے اس حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی، ٹھیک ہے۔ کون سی گھٹن تھی؟ کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھی تو اس گھٹن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا آج کا کام ہے اور یہ آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک پر بہت خوبصورت خوش خطی کے ساتھ کرنا ہے اور املا کا خیال رکھنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔